السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 35 ہے، آیت مبارکہ 258 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بادشاہت دی تھی، پھر وہی شخص ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بحث کرنے لگتا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس کو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو کہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، تم اس کو مغرب سے لے کر آ جاؤ۔ تو وہ شخص حیران رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالمین لوگوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مکالمہ سنا رہے ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان میں ہو رہا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں اکثر مکالمہ سناتے ہیں، اور ایسے ہی مکالمہ جو ہے وہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں بھی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سارا مکالمہ نہیں سناتے ہیں، بلکہ اس مکالمے کا جو ایک اہم حصہ ہوتا ہے وہ ہمیں سنایا جاتا ہے، اور جو نہیں سنایا جاتا اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے، اس کا ہماری نصیحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو سنایا جا رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت اہم ہوتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان میں جو مکالمہ چل رہا ہے اس کا اصل موضوع کیا ہے کہ توحید، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنا۔ تو اس کے لیے اب ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ نبی ہیں، اور ان کا علمی معیار کیا ہوگا، اور وہ کتنے مہذب انداز میں، پڑھے لکھے انداز میں علمی بات سے کوئی دلیل دے رہے ہیں، اور آپ کی دلیل کتنی بڑی ہے کہ میرا رب تو وہ ہے جو کہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ لیکن آپ کے مقابلے میں جو شخص ہے وہ ایک کافر ہے، اور ایک کافر کا مینٹل لیول یا علمی معیار وہ نہیں ہو سکتا جو کہ ایک نبی کا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے جواب دیا کہ میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ اس کا عملی مظاہرہ اس نے ایسے کیا کہ اپنے قید خانے سے 2 غلاموں کو منگوایا یا قیدیوں کو منگوایا، ایک کے بارے میں فیصلہ دیا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، اور ایک کے بارے میں فیصلہ دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اب یہاں سے جو بڑی پیاری بات علماء کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس لیول سے ایک علمی بات کر رہے ہیں اور مثال دے رہے ہیں۔ اس کے جواب میں بادشاہ نے آگے سے جو ڈیمو دی ہے وہ کس قدر احمقانہ ہے۔ تو زندگی میں بعض اوقات ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے کہ ان کا علمی معیار آپ کے علمی معیار سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ آپ بہت مہذب انداز میں، شائستہ انداز میں، علمی انداز میں کسی سے بات کرتے ہیں، اور سامنے والا بہت بے وقوفانہ انداز میں اس کا جواب دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے، وہ ڈیل کرنے کا طریقہ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس کا ذہنی معیار کیا ہے، تو پھر آپ اس کے مینٹل لیول کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق ایک دوسری بات فرماتے ہیں۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورج کو مشرق سے لے کر آتے ہیں، تم اس کو مغرب سے لے کر آ جاؤ۔ اس بات کے اوپر وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اب اس کی ڈیمو میں کیسے دوں۔ اس کا عملی مظاہرہ کرنے سے تو وہ بے بس تھا۔ تو گویا کہ یہاں پہ جو بات سمجھائی جاتی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات سامنے والے کے ذہنی معیار کو دیکھ کے بات کی جاتی ہے۔ آپ بڑے سے بڑا نقطہ، بڑے سے بڑے علمی بات کسی کے ساتھ کر دیں گے تو وہ اس کو ہضم ہی نہیں ہوگی، نہ اس کا اس کے اوپر کوئی اثر ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو اس کے مینٹل لیول کے مطابق بات کریں گے تو وہ پھر بات اس کو سمجھ آتی ہے۔ پھر دوسرا نقطہ یہاں پہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ٹیمپر کا، آپ کے مزاج کا، آپ کے صبر کا امتحان لیتے ہیں کہ آپ اس سے بہت مہذب انداز میں بہت علمی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ آگے سے ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے آپ ہائپر ہو جاتے ہیں، آپ اپنا سیلف کنٹرول جو ہے وہ کھو دیتے ہیں، وہ بات برداشت کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ایسا بالکل عام ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ سامنے والا ایسی بات کر دیتا ہے کہ جس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہ کام دانستاً کرتے ہیں کہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے واقعی سامنے والا ہائپر ہو جائے، اور وہ یہ جانتا بھی ہو کہ سامنے والا انسان جو ہے وہ اس بات سے گرم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک گائے ذبح کرنی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہے ہیں، وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جذباتی نبی ہیں، تو ان کے سامنے کوئی بھی غلط بات کی جائے تو وہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ بھی آپ کے ٹیمپر کو ایک طریقے سے چیک کر رہے تھے یا چھیڑ رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور اہم بات بھی یہ سمجھائی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی تصحیح نہیں کرتے کہ آپ غلط بات کریں، اصل بات ایسی ہے، یا آپ نے اس سے زیادہ مزید اور کوئی بڑی علمی دلیل ان کو دینے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے اس کو اس کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کیا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ بعض اوقات سیدھے طریقے سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کے لیے ایک طرح کا فارمولہ جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا ہے۔
پھر اس کے بعد آیت مبارکہ کے آخر میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اب اس آیت کا ظالم کون ہے؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ اس آیت کا ظالم وہ شخص ہے جو کہ ایک نبی سے بحث و مباحثہ کر رہا ہے، نبی اس کو اتنے بڑے علمی دلائل سے ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ آگے سے بیوقوفانہ قسم کی بات کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت الذی کہا گیا ہے اور بہت سے بہتان کا لفظ بھی نکلتا ہے، اور بہت کہا جاتا ہے کہ ایسی بیوقوفانہ بات کہنا کہ جس سے سامنے والا جو ہے وہ حیران ہو جائے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ اس کو یہ تو نہیں سمجھ آ رہا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کرتے ہیں اور مارتے کیسے ہیں، تو آپ نے پھر ایسی بات کی ہے کہ ٹھیک ہے، سورج کو مشرق سے بجائے جو ہے تو مغرب سے لے کر آ جاؤ، تو اس بات کے اوپر وہ حیران رہ گیا تھا۔ تو گویا کہ وہ لوگ جو کہ علم کو محض بحث کے لیے استعمال کرتے ہیں، سامنے والے کو چھوٹا دکھانے کے لیے، حقیر دکھانے کے لیے، غلط ثابت کرنے کے لیے، کسی کو غیر اہم کرنے کے لیے، یا سامنے والے کے مزاج کو محض تنگ کرنے کے لیے، ایسے سارے رویے جو ہوتے ہیں، تو ان رویوں کا رزلٹ کیا ہے؟ تو بڑی پیاری بات علماء کرام فرماتے ہیں، لا یہدی کا لفظ ہے، یہاں پہ کسی عذاب کا ذکر نہیں کیا گیا اور کسی جہنم کا بھی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ رویے انسان کو ہدایت سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہدایت کو اپنی زندگی میں کھو دیتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے معاشرے کا مزاج دیکھیں، چاہے وہ دنیا دار طبقہ ہے یا دین دار طبقہ ہے، ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ بحث کرتا ہے، دلیل دیتا ہے، اپنی رائے کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، سامنے والے کو غیر اہم سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ رویے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ہدایت سے بہت دور لے جاتے ہیں۔ بہت غور طلب بات ہے۔ پھر آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ ایک بستی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو بستی ایسی تباہ حال تھی کہ وہاں پہ رہنے والوں کی ہڈیاں گلی سڑی وہاں پہ پڑی ہوئی تھیں، اور ایک شخص وہاں سے گزرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں سے کیسے انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اب وہ بستی کون سی تھی اور وہاں پہ جو گزرنے والے شخص تھے وہ کون تھے، اس کے بارے میں کوئی واضح روایت تو نہیں ملتی، لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ بستی بیت المقدس کی بستی تھی، اور جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ لہٰذا حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، تو بنی اسرائیل کی جو ہسٹری اب تک بیان کی جا چکی ہے، اس سلسلے میں آپ کو نیٹ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اب علماء کرام کے لیکچرز بھی مل جاتے ہیں، کتابوں میں بھی جو ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری مل جاتی ہے۔ جب تک ہم کسی قوم کو جانتے نہیں ہیں، اس کی عادات، اس کی نفسیات کو نہیں جانتے، تو اس سے متعلق جو آیات بیان کی جاتی ہیں وہ بھی ہمیں صحیح گہرائی کے ساتھ سمجھ نہیں آتی ہیں۔ اور بنی اسرائیل کو تو اللہ پاک نے بہت بیان کیا ہے قرآن پاک میں، تو اس قوم کے بارے میں ریسرچ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ قوم ایسی ہے کہ جس کا ایک دور تو وہ بتایا جاتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مصر میں آباد ہوتی ہے، بڑا اچھا دور دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 3-4 صدیوں کے گیپ کے بعد فرعون آتا ہے، ظلم ہوتا ہے، غلام بنائے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، سمندر پار کرواتے ہیں، بچا کے لے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے جو سمندر پار کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اس میں ان کو کہا جاتا ہے جہاد کرو، نہیں جہاد کرتے، سزا ملتی ہے، وادی طیہ میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں، پھر یوشع علیہ السلام کی سرکردگی میں وہ فلسطین کا علاقہ فتح کرتے ہیں، مگر ایک بڑی حکومت نہیں بناتے، 12 قبیلوں میں رہتے ہیں۔ پھر آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، باہر کی قومیں ان کے اوپر غالب ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ طالوت اور جالوت کا جو سارا قصہ پیچھے پڑا گیا، پھر وہ دور آتا ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام آتے ہیں، اور پھر داؤد علیہ السلام کا دور جو ہوتا ہے وہ بنی اسرائیل کا سب سے بہترین دور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام آتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ان کے عروج کا دور ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس قوم کے اوپر زوال آتا ہے اور وہ بخت نصر کے ہاتھوں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ جو داستان بیان کی جا رہی ہے، کہانی بیان کی جا رہی ہے کہ بخت نصر جب لاکھوں لوگوں کو مار دیتا ہے اور باقی سب لوگوں کو قیدی بنا کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، تو وہاں سے اس بستی کے پاس سے جب حضرت عزیر علیہ السلام گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ بستی دوبارہ بھی آباد ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کے ذریعے جو ہیں دوبارہ سے بنی اسرائیل کو عروج دیتے ہیں، یہ وہاں سے اپنی قوم کو آزاد کر کے واپس لے کر آتے ہیں، اور پھر دوبارہ ایک اور خوبصورت اور عروج کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے اوپر زوال آتا ہے، جو کہ ٹائٹس رومی کے ذریعے ان کے اوپر زوال آتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ان کی پوری ایک تاریخ ہے جو قرآن بھی بیان کرتا ہے۔ یہاں پہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ عزیر علیہ السلام کے دور کا بیان کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس قصے کے بارے میں ایک رائے تو وہی ہے جو یہاں پہ بیان کر دی گئی ہے، لیکن بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن ہمیں یہ قصے سناتا ہے تو وہ ایک قوم ہے جو ماضی میں گزر چکی ہے، وہ مر گئی تھی، وہ دوبارہ زندہ ہوئی، تو اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لہٰذا وہ ان واقعات کو ایک اور تناظر میں بھی دیکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کسی قوم کی جو موت کا ذکر کیا گیا ہے، یہ صرف جسمانی موت نہیں بلکہ یہاں سے اس قوم کی روحانی موت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات کچھ قوموں پہ اس طرح سے زوال آ جاتا ہے کہ
ان کی سیاست، ان کی معیشت، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کی عبادات، ان کا دین سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور عام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جس کو اللہ پاک نے اتنا زوال دے دیا ہے یہ اب دوبارہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ معاملے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کسی قوم کو زوال دے دیتے ہیں اور پھر اسی قوم کو اللہ تعالیٰ عروج بھی دے دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں کہ جن کو دیکھ کے لگتا تھا کہ ان کو کبھی زوال نہیں آئے گا، مگر ان کو زوال آیا، اور بہت ساری قومیں ایسی تھیں جن کو دیکھ کے لگتا تھا کہ ان کو کبھی عروج نہیں نصیب ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا۔ اب چاہے ہم خلافت عثمانیہ کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چند چرواہے جن کی کوئی دنیا میں حیثیت نہیں تھی، اللہ پاک نے ان کو 5-6 صدیوں میں دنیا کے اوپر حکومت کروائی، خلافت عثمانیہ بن گئی۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اندلس میں مسلمانوں کی جو حکومت تھی، انسان سوچتا تھا ان کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، لیکن وہاں پہ مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، قرآن اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسی طریقے سے بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آج بھی مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھ کے اکثر کا تاثر یہی ہوتا ہے کہ امت مر چکی ہے، روحانیت کے لحاظ سے تو بالکل ہی مر چکی ہے۔ لہٰذا ہم مایوس ہو جاتے ہیں، چاہے ہم پاکستان کی نسل کو دیکھتے ہیں یا امت کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ بھی ہدایت کے اوپر آ سکتے ہیں، کیا امت بھی دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہے؟ تو وہ اہل علم جو فرماتے ہیں کہ اس طرح کی آیات ہمیں حوصلہ دیتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے ہدایت پہ لے کر آ جائیں اور کیسے اس کو دوبارہ نشاط ثانیہ دے دیں اور اس کو دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا کر دیں، زندہ کر دیں۔ تو گویا کہ وہ ان واقعات سے کسی اور انداز میں نصیحت لینے کی بات کرتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں طرح کی رائے ہیں جو ان آیات کے بارے میں اہل علم کے درمیان میں پائی جاتی ہیں۔